السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مجتبیٰ مصطفیٰ پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہم مسلمان اور ہمارا دین ہے اسلام، اور مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ ہر معاملے میں وہ اسلام سے رہنمائی لے۔ جو بنتا ہے مسلمان اس کے لیے لازمی ہے کہ ہر ایک معاملے میں وہ اسلام سے رہنمائی لے۔ اس سے مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور اس سے ایک مسلمان قبر و آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ اور جب مسلمان اسلام سے رہنمائی لینا چھوڑ دیتا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کچھ اور رہنما اصول بنا لیتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی ذلت اور رسوائی۔ اب اسلام کیا ہے؟ وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی صورت میں ہر دور میں اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین رہا، اور پیغمبر مختلف آتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف ترتیب کے ساتھ شریعت عطا فرمائی۔ تو اسلام ہمارا دین ہے، شریعت وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی صورت میں ہو۔ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، اور ہر ایک معاملے میں وہ چاہے عبادات سے تعلق ہو اس کا، چاہے اس کا تعلق معاشیات سے ہو، معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہو، لین دین سے ہو، مرنے سے ہو، جینے سے ہو، خوشی سے ہو، غمی سے ہو، دن سے ہو، رات سے ہو، اندھیرے سے اس کا تعلق ہو یا اجالے سے اس کا تعلق ہو، ہم نے ہر ایک معاملے میں اسلام سے ہی رہنمائی لینی ہے۔ اس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، اور اس سے ہم آخرت کی ہمیشہ کی اخروی کامیابیاں بھی پائیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم اسلام سے آشنا ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ہمارے موجودہ حالات کے اندر۔
یہ تب ہوگا کہ جب مسلمان کو یہ معلوم ہوگا اور وہ اسلام سے آگاہ ہوگا کہ اسلام ہماری ان معاملات میں کیا آگاہی کرتا ہے۔ جب سرے سے اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے تو اس نے کیا اسلام سے رہنمائی لینی ہے اور کیا اسلام کے بتائے گئے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ حالات، مسلمان ہیں ہم اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کو اپنا دین مانتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، لیکن اسلام سے رہنمائی لینے کی بجائے اور اسلام کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے مصیبتوں اور مشکلات میں اسلام کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کبھی امریکہ کا در جو ہے وہ تھپتھپا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہم امریکی دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہم UN اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا دروازہ تھپتھپا رہے ہوتے ہیں، دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف آج نہیں ہے، سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ یہی حال ہے۔ ہندوستان پاکستان میں موجودہ مقبوضہ جموں وادی کشمیر کے حوالے سے اس تنازع میں 1949 میں غالباً اقوام متحدہ کے پاس یہ معاملہ گیا اور خود جواہر لال نہرو اس وقت کا وزیر اعظم ہندوستان یہ معاملہ اقوام متحدہ کے دروازے پر لے کر گیا اور اسی کے پیچھے پیچھے مسلمان بھی پہنچ گئے۔ اب وہ نہرو تھا، وہ ہندو تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا، جبکہ ہم تو مسلمان تھے، ہم کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم اسلام کو اپنا دین ماننے والے تھے۔ اگر جواہر لال نہرو اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کے پاس پہنچا تو اس کے پاس نہ قرآن تھا، نہ اس کے پاس نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ وہ پہنچا تو پہنچا، شاید کہ اس کے لائق بنتا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، شاید اس کے لائق بنتا تھا کہ وہ سلامتی کونسل کے پاس جائے۔ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، ہم کیوں گئے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے پاس؟ اور ہمیں رزلٹ میں اور بدلے میں کیا ملا؟ وہ پچھلی صدی کا ایک اوپر 50 سال اور آج کے موجودہ 19 سال کشمیر مقبوضہ جموں وادی کشمیر کا معاملہ جوں کا توں پہلے دن کی طرح، بلکہ 70 سال گزرنے پر پہلے سے بھی کہیں زیادہ کشمیری مسلمان بدحالی کا شکار، بے امنی اور بدامنی کا شکار، اور اس اتنے لمبے عرصے میں ہزاروں کشمیری مسلمان شہید کر دیے گئے اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان ماؤں کا، بہنوں کا اور بیٹیوں کا ایک نہیں 10 اور 50، 5 اور 20 ہندوؤں نے بلاత్కాر کیا۔ تو مسلمانوں کو اس بدلے میں کیا ملا؟ اور آج 70 سال گزرنے کے بعد بھی جاہل وزیر اعظم جاہل قوم کا وہ بغلیں بجا رہا ہے کہ ہمارا کیس سلامتی کونسل نے لے لیا اور وہ اس پر اجلاس طلب کر رہی ہے۔ بندہ پوچھے 70 سال پہلے اقوام متحدہ نے کیا اس تنازع کو حل کیا کہ وہ 70 سال بعد اس لفڑے کا کوئی حل نکالے گی؟ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، ہم نے اس معاملے میں 70 سال پہلے ہی اللہ کے قرآن سے رہنمائی لینی تھی، جناب نبی رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینی تھی، لیکن اس وقت والوں کو بھی قرآن نہیں آتا تھا، اور آج ناچنے والی قوم اور اس کا ناچنے گانے والا وزیر اعظم وہ بھی جو ہے وہ قرآن سے ناواقف ہے۔ نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہوتا، دکان پر صرف بورڈ لگا دینا کافی نہیں ہوتا، کافی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا نعرہ ہے، جو آپ کا اعلان ہے، وہی آپ کا کام ہونا چاہیے۔ اگر بندہ صرف منہ زبانی کہہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ادھر سے جناب پاک وطن کی قبر کو سجدہ بھی کر رہا ہو،
تو کیا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا فائدہ دے گا؟ ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ کہنے کو ہم نے بات کر دی، نعرہ لگا دیا مدینے کی ریاست بنانے کا۔ اب مجھے بتائیے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی روم اور فارس کی بڑی بڑی سلطنتیں اور کافروں کی یہ حکومتیں موجود تھیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کا کیس لے کر روم اور فارس، عیسائیوں اور مجوسیوں کی حکومتوں کے پاس گئے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کیا؟ اور کیا اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ کرنے کا کہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، جنگ کا ہو یا امن کا ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، مصیبت کا ہو یا راحت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کے قرآن سے رہنمائی لی جائے گی۔ لیکن افسوس، آج پبلک اور جنتا بھی قرآن سے ناواقف ہے۔ افسوس کہ آج عوام اور پبلک یہ بھی اللہ کے قرآن سے ناواقف ہے۔ نہ قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ قرآن سکھانا نصیب ہوتا ہے، الا یہ کہ مٹھی بھر یا آٹے میں نمک برابر چند مدارس، لیکن وہ بھی ABC اور 1 2 3 پڑھنے پڑھانے والوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر ہمارے وزیر اعظم کو اور ہمارے جرنیلوں کو اور ہماری حکومتوں کو اللہ کا قرآن آتا ہوتا، آج سے 70 سال پہلے کشمیر کا معاملہ وہ اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل پر پیش نہ کیا جاتا۔ اس کے لیے کیا ہوتا؟ وہ معاملہ اللہ کے قرآن پر پیش کیا جاتا۔ جس امت کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہو، وہ قرآن کو چھوڑ کر جب یہودیوں اور عیسائیوں اور کمیونسٹوں، اقوام متحدہ کیا ہے اور سلامتی کونسل کے 5 یہ بنیادی ارکان اور رکن ممالک کون ہیں؟ ان میں یہودی ہیں، ان میں عیسائی ہیں، ان میں کمیونسٹ ہیں، بے مذہب بد مذہب لوگ۔ اب جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود اور قرآن کو چھوڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس لے کر معاملہ جانا سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے، اور وزیر اعظم کا بغلے بجانا کہ جناب سلامتی کونسل اس معاملے پر ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے، کھے اس سلامتی کونسل کے منہ میں کہ 70 سال پہلے وہ کچھ نہ کر پائی۔ حالانکہ اس وقت جب سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ نے آرڈر دیے کہ ہندوستان اپنی فوجوں کو کشمیر سے نکال باہر کرے، لیکن ہندوستان نے اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کے ان آرڈروں کو اپنے جوتے پہ رکھا، اور مسلمان 70 سال گزرنے کے باوجود اسی طرح اقوام متحدہ کے دروازے کو کھٹکائے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک ایسے بت سے مانگ رہے ہیں جو بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے، اندھا بھی ہے، جس کو نہ تو مسلمانوں کا رونا چیخنا چلانا نظر آتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے، نہ سمجھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہتا ہے ہندوستان کے متعلق؟ اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو ہندوستان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ افسوس تو یہ ہے، اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج اگر ممبر و محراب سے ملک میں موجود کشیدگیوں پر بات کی جائے تو ہمارا دماغ شیطان نے یہ بنا دیا کہ جناب اسلام میں تو سیاست نہیں ہے، یا یہ کہ ممبر و محراب کا سیاست سے کیا تعلق۔ حالانکہ جب اگر ہم مسلمان ہیں، اسلام نے ہر موڑ پر، ہر چوک پر، چوراہے پر، ہر ایک پوائنٹ پر ہماری رہنمائی کرنی ہے، تو جب ایسا ہے تو ہماری سیاست میں قرآن کیوں نہیں؟ ہماری سیاست میں اور ہمارے مشکلات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کیوں نہیں؟ کیا اسلام صرف مسجد کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف مسجد کی حد تک ہے کہ بس 5 وقتی نماز پڑھ لی؟ یا اسلام چند عبادات کا فقط مجموعہ ہے؟
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے، ہر معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے وہ نبی اور وہ پیغمبر دیا جو اللہ کی قسم ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ جب ہمارا نبی ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہے، اللہ اکبر، جب ہمارا نبی ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہے، عقل کے اندھیوں سوچو کیا وہ پاک بھارت کشیدگی میں ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ ایک تو پخانہ پیشاب کے لیے بتایا کہ کھلے میدان میں پخانہ پیشاب کرتے ہوئے نہ تو بیت اللہ کو فرنٹ کرنا ہے نہ بیک کرنا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پخانہ پیشاب اور استنجا کرتے وقت ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ آپ بتائیے، یہ بات تورات بتاتی ہے؟ یہ بات انجیل بتاتی ہے؟ ہرگز نہیں بتاتی۔ یہ حضور نبی کریم بتا رہے ہیں کہ ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ اب جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی اتنی گہرائی کی باتیں بتا سکتا ہے، وہ پاک بھارت کشیدگی اور مسئلہ کشمیر کا حل نہیں بتا سکتا؟ ضرور بتا سکتا ہے، لیکن ہم نے قرآن پڑھا ہو تو نا، ہم نے قرآن پڑھا ہو تو۔ اگر میں کہتا ہوں اگر ہمارے وزیر اعظم مفتی محمود صاحب جیسے ہوتے، وہ پاک بھارت معاملے پر اللہ کا قرآن پڑھتے، چونکہ ہمارے وزیر اعظم آکسفورڈ پڑھے ہوئے، یہی ہمارے جرنیلوں کا حال ہے، تو یہاں قرآن کی بجائے اقوام متحدہ بتایا جاتا ہے، یہاں قرآن کی بجائے سلامتی کونسل پر خوش ہویا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں خاص بھارت اور ہندوستان اور انڈیا کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اب اس آیت کے پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کیا ہے۔ ہندوستان ہمارا پڑوسی ہے، اور قرآن نے کافر پڑوسیوں پر حملے کرنے کی بات کہی۔ جب سے پاکستان بنا تھا، یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 123 ہے۔ جب سے پاکستان بنا تھا، اگر سورہ توبہ کی آیت 123 پر عمل ہوا ہوتا، آج کشمیر مقبوضہ کشمیر نہ ہوتا۔ جب سے پاکستان بنا، اگر سورہ توبہ کی آیت 123 پر عمل کیا ہوتا، آج ہندوستان پر مودی کی بجائے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا حکمران ہوتا۔ لیکن اس پر عمل کون کرے گا؟ جس کو قرآن آئے گا نا، جس کو قرآن آتا ہی نہیں ہے سوائے ABC کے، جو مدینہ یونیورسٹی سے نہیں پڑھے ہوئے، جو آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کیا خاک معلوم ہوگا قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اگر ان کو قرآن سنایا جائے تو کہا کہ یہ تو تعلقات خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ بندہ پوچھے پہلے کون سے تمہارے تعلقات جو ہیں وہ بہنوئی اور سالے کے جیسے ہیں؟ پہلے بھی تو دشمنوں کے جیسے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، مطلب تمہارے پڑوسی ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی متقیوں لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں تمہارے قریب ہیں۔ ہندوستان کون ہے؟ ہمارا قریبی بھی ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہے۔ تو سورہ التوبہ کی آیت 123 کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت چاہیے تو یہ کہ ہر جرنل کو، ہر میجر کو، ہر کیپٹن کو، ہر کرنل کو، ہر فوجی کو یاد ہونی چاہیے۔ قرآن میں سے کچھ اور آتا ہو یا کہ نہ آتا ہو، سورہ التوبہ کی آیت 123 ضرور آنی چاہیے، لیکن نہیں آتی۔ اگر یہ یاد ہوتی اور یہ آتی ہوتی تو آج جو ہے وہ گائے کا پیشاب پینے والا ہمارے فوجی مارتا۔ کہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، کہاں گائے کا گوشت کھانے والا، اور کہاں گائے کا موتر پینے والا۔ اگر ہمیں قرآن کی یہ آیت یاد ہوتی،
ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے جرنلوں کو بھی اللہ کی قسم گائے کا موتر پینے والا ہمارا فوجی نہ مارتا۔ گائے کا موتر پینے والا ہمیں مار رہا ہے، ہمیں دھمکا رہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا۔ زبانی کلامی ضرور کہتے ہیں ایاک نعبد، جناب اس زبانی کلامی ضرور کہتے ہیں مدینے کی ریاست، لیکن اندر کھاتے یہ تو امریکہ کی ریاست بھی نہیں ہے۔ مدینے کو چھوڑ دیں، امریکہ میں جا کر ایک کتا کوئی مار کے دکھائے وہ بچ کے نہیں آئے گا، اور پاکستان میں آپ بندوں پہ بندے مارتے رہیں۔ ڈرون آ کر ہمیں مارتا ہے، ابھی نندن آ کر ہمیں مارتا ہے، بھارتی مارٹر گولے ہمیں مارتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں اللہ کا قرآن نہیں آتا، اور زبان سے یہ کہنا کہ یہ ایاک نعبد اور مدینے کی ریاست، مدینے کی چھوڑ یہ امریکہ کی ریاست بھی ہوتی تو ہمارے فوجی نہ مرتے۔ تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریبی ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ بدر کا معرکہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنی قوم سے لڑائی لڑتے ہیں، قریشیوں، ہاشمیوں، مکیوں کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آتے ہیں، تو پھر وہاں مدینے میں موجود بنو نذیر، جو ہے وہ دیگر جو یہودیوں کے قبیلے موجود ہیں، بنو قینقاع، اور اسی طرح دیگر یہودی قبائل، ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ پھر جب مدینے میں موجود یہودیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حضور مدینے کے قریب ترین جو کافر موجود تھے، خیبر میں بسنے والے ترقی یافتہ یہودی، پیارے نبی علیہ السلام ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے ڈے 1 سے یہ کام کیا ہوتا، آج گائے کا پجاری، گائے کا موتر پینے والا وہ ہمیں نہ مارتا، ہمیں نہ دھمکاتا۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ جیسے شاعر نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر۔ انہوں نے، ابو بکر و عمر نے اور ہمارے اسلاف نے اللہ کے قرآن پہ عمل کیا، وہ زمانے میں معزز تھے۔ ہمارے ان اسلاف، ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو، وہ چاہے ٹیپو شہید تھا، وہ چاہے غوری اور غزنوی تھے، وہ چاہے محمد بن قاسم تھا، ان تمام نے اللہ کے قرآن پہ عمل کیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر۔ قرآن کا کیا ہے؟ سورہ التوبہ کی آیت 123، اللہ کی قسم یہی ایک آیت، پورے قرآن کو چھوڑ دیں، یہی ایک آیت ہندوستان کی تباہی کے لیے کافی۔ لیکن یہ آیت آئے تو بات بنے نا، یہ آیت آئے تو ہمیں بات بنے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اور یہ ابو داود میں 3462 نمبر پر حدیث، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کو سنا، جب تم اینا کی بے، سودی بے لین دین کرنے لگو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پر مطمئن ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جو کسی بھی طرح دور نہ ہوگی یہاں تک کہ تم دین کی طرف لوٹ آؤ۔ آج اس سے بڑی کوئی ذلت ہوگی کلمہ پڑھنے والے پاکستان کے لیے کہ گائے کا پجاری اور گائے کا موتر پینے والا؟ ہم منرل واٹر پیتے ہیں نا، وہاں گائے کا جو ہے وہ واٹر ملتا ہے، کچھ شاید گاؤ ماتا واٹر کہتے ہوں گے، وہ باقاعدہ گائے کا پیشاب ہم جس طرح منرل واٹر پیتے ہیں وہ گائے کا موتر پیتا ہے۔ اب ایک ہے گائے ذبح کر کے کھا جانے والا، اور ایک ہے گائے کو ماں بنا کر اس کا موتر پینے والا۔ تو یہ گائے کا موتر پینے والا ہمارے فوجی مارے، ہمارے اوپر مارٹر گرائے، ہمیں جو ہے وہ دھمکائے۔ شیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے حکمرانوں اور جرنیلوں کو سورہ توبہ کی آیت 123 پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام، اہل پاکستان اور اہل کشمیر کی مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كشمير